الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کعب بن اشرف کا قتل. یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا. یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتا تھا. دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی. جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج اور صدمہ ہوا. چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور کفار قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پر درد مرثیہ لکھا کہ جس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا. اس مرثیے کو یہ شخص قریش کو سنا سنا کر خود بھی زار زار روتا تھا اور سامعین کو بھی رلاتا تھا. مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبے کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا بدلہ ضرور لیں گے. پھر مکہ سے مدینہ کو لوٹ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں حضور کی بے ادبی میں لکھ کر شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا. اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد بھی کیا. پہلے آپ لوگ سن چکے ہیں کہ یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا، لیکن یہ مردود قوم ہی ایسی ہے. یہ یہودی قوم بڑی بدکار قوم ہے. یہ اللہ کے عہدوں پر قائم نہیں رہ سکی تو رسول کے عہد کو کیا مانتی؟ معاذ اللہ رب العالمین. معاہدہ ہونے کے باوجود یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ پلان بھی کر لیا کہ محمد کو قتل کرا دینا ہے. کعب بن اشرف یہودی کی یہ حرکتیں سراسر اس معاہدے کے خلاف ورزی تھی جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے، کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے، لڑیں گے نہیں، جنگ میں نہیں آئیں گے. بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ اور حضرت عباد بن بشر اور حارث بن اوس اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ دیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور 3 ہجری ربیع الاول کو اس کے قلعے کے پھاٹک پر اس کو قتل کر دیا. یعنی پلان لگا کر، گھات لگا کر رات ہی رات میں اس دشمن رسول کو قتل کر دیا اور صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. اس قتل کے واقعے کے بیچ میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے. محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور آپ نے اپنا مبارک لعاب دہن اب تک تو آپ جو نہیں جانتے وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، مبارک تھوک، اسے یاد رکھیے گا. سرکار کا لعاب دہن جو ہے یہ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کتنا عقیدہ تھا حضور سے. اس وقت بھی حکیم وغیرہ ہوتے تھے، لگا ہے تو پہلے وہاں نہیں جا رہے ہیں کہ
چوٹ لگی ہے، مار لگی ہے، ان سے علاج کرائیں، نہیں، سیدھا سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اور حضور تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، یعنی جس کا اظہار کرنے کا جب وقت اور اجازت ہوتی تو سرکار ہر اس اختیار کا اظہار فرماتے. اور پھر جیسا آپ نے اوپر بھی پڑھا، پہلے بھی سنا آپ نے کہ آنکھ نکل گئی، سرکار نے مبارک لعاب دہن لگایا اور آنکھ صحیح ہو گئی، پیر کی ہڈی صحیح کر، کیا کیا مطلب معاملات ہوتے رہے. تو یہاں بھی وہی ہوا، سرکار کے پاس لائے، سرکار نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگا دیا، اسی وقت شفائے کامل حاصل ہو گئی. زرقانی جلد نمبر 2، بخاری جلد نمبر 2، مسلم شریف صفحہ نمبر 110 یہ حوالہ جاتے ہیں اس کے. غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں اور بھی کچھ واقعات ہوئے، وہ بھی سماعت فرمائی. غزوہ احد تو کل آپ نے سنا کہ ایک طرح سے مسلمانوں کی ہار کا اس میں یعنی شکست اس میں ہوئی ہے، اور اس شکست کی وجہ کیا تھی وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی. اصل وجہ جو تھی سرکار کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے پانسا پلٹ گیا تھا. اب یہ دوسرے غزوات ہیں. ربیع الاول 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر ابن الحارث محاربی نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کرے. اس خبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے. جب دعثور بن حارث محاربی اس کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیار میں آ گئے تو بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی جس کا نام حبان تھا گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اتفاق سے اس روز زوردار بارش ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے. پہاڑی کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا کہ محمد بالکل اکیلے اور اپنے اصحاب سے دور بھی ہیں. ایک دم دعثور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا، بتائیے اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے؟ تو حضور نے جواب دیا، میرا اللہ مجھ کو بچا لے گا. چنانچہ جبریل علیہ السلام دم زدن میں زمین پر اتر پڑے اور دعثور کے سینے میں ایک ایسا گھوسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور دعثور وہیں پر لیٹ گیا. درد کے مارے کررانے لگا. فرشتے کی مار لگی ہے تو پھر حالت تو غیر ہونی ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ اب تو بتا تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اس نے کانپتے ہوئے بھررائی آواز میں کہا کہ کوئی نہیں. اب تو یعنی سیدھا موت نظر آنے لگی اس کو سر پر. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا اور آپ نے اس کا قصور معاف فرما دیا. دعثور اخلاق نبوت سے بے حد متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا. سبحان اللہ. صرف تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے، یہ دشمنان دین کی پھیلائی ہوئی ایک جھوٹی بات ہے. تلوار سے پھیلانا ہوتا تو اس قدر پھیلتا ہی نہیں. محبت سے جو دل جیتے گئے ہیں وہ دیکھیے آج اس کا نتیجہ ہے. یہ محبت سے سارے عالم میں اسلام کا بول بالا ہے الحمدللہ، اور رہے گا قیامت تک رہے گا. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. یہ قیامت تک رہنے ہی والا ہے. محبت، ہاں یہ ہے کہ ہمارے اخلاق خراب ہو گئے ہیں. مسلمانوں کے اخلاق آج ویسے نہیں رہے جو ان کو تعلیم دی گئی تھی. اگر آج بھی ہم اپنے اخلاق صحیح کر لیں تو ہمارے اندر بھی وہ قابلیت ہے
ہم بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اگر وہ صحیح معنوں میں اسلام پیش کریں تو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہوئے دکھائی دیں بڑی تعداد. آج بھی ہو تو رہے ہیں پر وہ اپنی تحقیقات کر کے ہو رہے ہیں. اب اللہ جس کے دل میں ڈال دے. اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 یا 15 دن مدینہ منورہ سے باہر رہ کر پھر مدینہ آ گئے. بعض مورخین نے اس تلوار کھینچنے والے واقعے کو غزوات ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے، مگر حق یہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کے 2 واقعات ہوئے. غزوہ غطفان جو بھی اپنے اوپر پڑا، جو سنا، غزوہ غطفان کے موقع پر سر انور کے اوپر تلوار اٹھانے والا دعثور بن حارث جو مسلمان ہو کر اپنی قوم کے اسلام کا باعث بنا، اور غزوہ ذات الرقاع میں جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھائی تھی اس کا نام غورث تھا. اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پر اڑا رہا. ہاں البتہ اس نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جنگ نہیں کرے گا. یہ 2 واقعات اس طرح کے ہیں. سنہ 3 ہجری کے متفرق واقعات. ہجرت کے تیسرے سال میں جو واقعات ہوئے ان کو مختصراً یہاں پر علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں. 15 رمضان 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں جو غزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھیں. ان کے مفصل حالات ازواج مطہرات کے ذکر میں آگے تحریر کیے جائیں گے. اسی سال حضرت عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. میراث کے احکام و قوانین بھی اسی سال نازل ہوئے. اب تک میراث میں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہیں تھا. ان کے حقوق کا مفصل بیان نازل ہو گیا. ذوی الارحام یعنی ماں باپ کی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے بارے میں بھائی بہن جو ان کا حصے کے جو احکامات ہیں وہ 3 ہجری میں نازل ہوئے. اب تک مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا، مگر 3 ہجری میں اس کی حرمت نازل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام کر دیا گیا. یہ 3 ہجری کے واقعات ہیں. اس کے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی یہ سارے احکامات نازل نہیں ہوئے، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. قرآن کے احکامات دھیرے دھیرے نازل ہوتے رہے اور حالات کے اعتبار سے چینجز آتے رہے. پہلے جو چیزیں جائز تھیں بعد میں ناجائز ہو گئی، جو پہلے یعنی جن کی اجازت تھی اسے بعد میں منع کر دیا گئی. دھیرے دھیرے قرآن کی تفصیل وہ الگ ہے. اس کے بعد جو ہے 3 ہجری کے بعد اب ہجرت کا 4تھا سال. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر کرتے ہیں کہ ہجرت کا 4تھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں ہی میں گزرا. جنگ بدر کی فتح مبین سے مسلمانوں کا رعب تمام قبائل عرب پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے تھے. لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے سے دوبارہ تمام قبائل دفعتاً اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا. جیسے علامہ نے اوپر پہلے تحریر کیا تھا، آپ نے سنا تھا کہ سیرت نبویہ میں غزوات اور سریات کا جو یہ سلسلہ کافی بڑا رہا. موقع ہی نہیں دے رہے تھے کسی طریقے سے. ہر ایک طرف سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی رہی، چاہے وہ کفار قریش ہو یا آس پاس کے دوسرے قبائل ہوں. پسند ہی نہیں آ رہا تھا ان کو، تو پتھروں کے آگے سر جھکانا تھا. تو ایک اللہ وحدہ کی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور بس. اور غلط افواہوں کی بنا پر بھی، وہ غلط فہمیوں کی بنا پر بھی مسلمانوں کے دشمن تھے اور لگاتار
غزوات اور سریات کا سلسلہ جاری رہا۔ اب یہاں پر ان کا جو مختصراً ذکر ہو رہا ہے، یکم محرم، پہلی محرم 4 ہجری کو ناگہاں ایک شخص نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کفار کا لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے مقابلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا، جس میں حضرت ابو صبرہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے معزز مہاجرین اور انصار بھی تھے۔ لیکن کفار کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے، جن کو مسلمان مجاہدین نے مال غنیمت بنا لیا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ محرم ہی 4 ہجری کے محرم کو ہی اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان ہذلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ آپ نے موقع پا کر خالد بن سفیان ہذلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کی بہادری اور جاں بازی سے خوش ہو کر ان کو اپنا عصائے مبارکہ، یعنی جو چھڑی ہاتھ میں رکھتے تھے سرکار، وہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ زرقانی جلد 2 صفحہ نمبر 64 اس کا حوالہ ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چیزوں کو تبرک کے طور پر اپنے ساتھ قبر میں دفن کرنا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ وصیت بھی کرتے تھے کہ سرکار، بہت سے صحابہ کرام نے کیا ہے، جو کچھ حضور نے عطا فرمایا ان کے پاس رہا تو وہ وصیت کرتے تھے کہ ساتھ میں دفن کر دینا تبرک کے طور پر۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اعتراضات کرنے والوں کے پاس کام دھندے ہوتے نہیں، وہ بس وہ اس طریقے کے بیکار باتیں اعتراضات کر کر کے مسلمانوں کو صحیح کاموں سے ہٹا کر کے انہی باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ وہ وقت کافی ہو رہا ہے آڈیو کا، تو انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات جو ہیں، یہ کافی طویل واقعہ ایک آگے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے مکمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔